لا حول ولا قوة إلا كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأول والقدم وسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. أحمده استتمام لنعمته استسلاما لعزته واستحسان لمعصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم و مکرم نمازیوں، انسان قلیل وقت، انسان کے پاس وقت قلیل ہے بہت، آگے سفر توشے سفر بہت چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، جن کے نام پر آپ نہ لگا دیتے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کا قول ہے. آہ من قلت الزاد و بعد السفر. انہوں نے فرمایا نہایت نفس کشیدہ افسوس کے ساتھ کہ میرا سفر طولانی ہے، جس کا زادرہ میرے پاس قلیل ہے. وہ جن کی ایک ضربت جن و ان سے کہ عبادت سے افضل ہے نا، وہ یہ فرما رہے ہیں. تو اب آپ نے گریبان کھول کر ٹٹولے ہم سب کو، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ اس لیے وقت فرصت کو ضائع نہیں ہونی چاہیے. حیات ہے، صحت ہیں اور توفیقات ربانی ہیں. انسان کو وہاں تک لے جانے کی سعی و کوشش میں رہنا چاہیے جو اس کی منزل ہے. جو کہتے ہیں انا للہ و الیہ راجعون، اپنے وطن اصلی کو یاد رکھنے میں جو عظمت ہے وہ جانتے ہیں جو وطن اصلی سے آشنا ہیں. اسی کے لیے کار خیر کرتے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے زندگی کے لمحات گزارتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ تو ایک قنطرہ ہے، پل ہے، یہاں سے گزر جانا ہے. اسی پل کے اندر پر انسان اپنے تعیش کے لیے، زندگی کے وسائل کے لیے کوئی اڑ نہیں بناتا ہے، اس نے گزرنا ہے یہاں سے. یہ دنیا بھی ایسی ہے. اس لیے ایک مقام امیر المومنین سلام اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے یہ غذا آپ کو موافق نہیں، اس لیے درود بھی کر رہے ہیں. درود ایسا نہیں ہوتا، جب دل سے درود نکل رہا ہوتا تو باثر ہوتا ہے. چلو باہر کے تو یہ اعملوا عمل کیا کرو. وانتم فی نفس البقاء، اس وقت تم حیات کے اس دائرے میں جی رہے ہو. فی نفس البقاء، عمل کیا کرو. وصحف منتشرہ، جو لکھے جاتے ہیں وہ ابھی کھلے ہیں. توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہے. والمدبر یدعی، جو حق سے منحرف ہو کر جا رہا ہو تو ان کو پکارا جا رہا ہے. والمسیء یرجع، جو گناہ گار ان کو امید دلائی جا رہی ہے. عمل کیا کرو قبل ان یخمد العمل، تمہارے عمل کے چراغ گل ہو جانے سے پہلے. انسان کی حیات ختم، عمل کا چراغ گل جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، لمحات تک ہے. اسی لیے حدیث بھی سرکار کی، موت تک انسان کچھ کر سکتا، موت کے بعد نہیں ہے. باہر کے محترم سامعین، سورہ دہر کی کچھ آیت مسلسل پاک کی خدمت پیش کر رہا ہوں. ارشاد ہے یوم ترون المؤمنین والمؤمنات، اس دن تم دیکھ پا رہے ہوگے
ہمارے نظر آئیں گے مومنین بھی اور مومنات۔ یسعی نورہم، ان کے نور بین ایدیہم سامنے سے چل رہا ہوگا، بایمانہم دائیں جانب سے، بشراکم الیوم، بہت خوشخبری ہے ان کے لیے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، جاری ہیں، خالدین فیہا، وہاں رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ قرآن ہے۔ کن سے خطاب ہے؟ مومنین سے۔ کہیں مسلمانوں کا ذکر ہے؟ بولو، کوئی آدمی جو دکھا دو اس انداز سے کسی مسلمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہو۔ ایمان ہے۔ ایک صاحب یہ ہے، تری المومنین، تم دیکھو گے مومنین کو، مومنات کو، کس حال میں دیکھو گے؟ اگر مومن ہوں تو، اگر مومن ہوں تو اس حال میں دیکھو گے، یسعی نورہم، دمک رہا ہوگا ان کا نور ایمان، بین ایدیہم، آگے آگے چل رہا ہوگا، وبایدیہم، اور ان کے دائیں جانب نور ہوگا، نور، مومنین کے آگے آگے ان کے جوانی میں نور چل رہا ہوگا۔ دنیا سمجھ رہی گئی مومنین میں سے ہے، تشخص پیدا ہوگا، دنیا حیران ہو جائے، کیا یہ انبیاء یا اولیاء ہے؟ کہ نہیں، کچھ یہ مومنین ہیں۔ اس نور سے عرصے محشر روشن ہوگا، میدان حشر روشن ہوگا۔ مومنین ہیں، ہم ہی مومن کہلاتے ہیں، مومن ہیں ہم؟ بولو کھل کر جرأت سے کہو ہم مومن ہیں۔ میں ایک بات پوچھوں گا پھر جواب دیں، میں شکریہ ادا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں کہ الحمدللہ ایسے مومنین کے ساتھ ایک فقیر ساتھ رہ رہا ہے، یہ اعزاز سمجھوں گا۔ مومنین کی بات ہو رہی، انہیں مومنین سے بھی یہ دھار میں بھی ہے۔ پروردگار خود فرما رہا ہے، ما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو، تم ایمان نہیں لا رہے ہو، کیا ہوا، کیا معنی ہیں، کیا راہیں تمہاری بند ہیں؟ والرسول یدعوکم لیؤمنوا بربکم، میرے حبیب مسلسل اس سعی میں ہے کہ تم ایمان لا کر، اپنے پروردگار پر ایمان لا کر تم پرواز کرو، اس لیے تو ہم نے نبی کو بھیجا ہے۔ کیا ان میں سے ہم ہیں؟ میں نہیں ہوں، اب ہیں تو بتا دیں۔ دوسری یہ بھی مومن کا ذکر، یہاں پر مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، مسلمین کا ذکر نہیں، نہ مسلمات کا ذکر ہے۔ اور فاستبقوا الخیرات الی ربکم جنۃ عرضھا کعرض السماوات والارض اعدت للمؤمنین الذین یؤمنون باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھو مومنین کا ذکر ہے۔ تم ان اسباب کے حصول میں، سر انجام دینے میں سبقت کیا کرو، صورت تاخیر نہ کرو۔ تم کس لمحے میں موت پنجہ لگا دیتی کیا معلوم، تاخیر نہ کرو۔ اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کے طول و عرض زمین و آسمان سے زیادہ ہے، تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ ان مومنین کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے نہیں کہا۔ کہیں ہے مجھے بتا دو، کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کو بلاؤ۔ مومنین کے لیے، مومنین کے لیے اعدت للمؤمنین، ایسی جنت وہ بھی تیار کر دے کن کی طرف سے؟ اس کی طرف سے جو تم سے کو سماوات والارض ان تزورا، آسمان و زمین کو تھاما ہوا تھا کہیں ضائع نہ ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے۔ وہ طاقت نہیں بنایا،
تمسك السماوات والارض ان تزولا ہے، وہ ذات اتنی بلند طاقتور ہے زمین و آسمانوں کو ادھر ادھر ہونے سے روک کر رکھا ہے. وہ طاقت اس نے تیار کر رکھی ہے جنت. کن کے لیے؟ مومنین کے لیے کہا. کون ہے مومن؟ جو اللہ پر ان کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جو دیا کرتا ہے. بولو کتنے مومن ہیں؟ ہم کیا ہے کہ مومن ہیں؟ اور ایک آیت آپ کی پیش کرتا ہوں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ونجزینهم بأجر احسن مما كانوا يعملون. کوئی مرد ہو یا خاتون عمل صالح کریں، عمل شیطان نہیں. اب وہ مومن اگر مومن ہو کر کر رہا ہو تو مومن وہ مسلموں نہیں کہا، وہ مومنون. اس کے لیے ہم حیات طیبہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اسے نوازیں گے اور اجر عظیم سے نوازیں گے. ان کو عمل سے بہتر دیا کریں گے. کن کو؟ مومنین. ایمان کی بڑی قدر ہونی چاہیے. ہے قدر ہمارے دلوں میں ایمان کی قدر ہے. پیسوں کی قدر ہے. جس کا 2-3 پیسے سامنے اس سر جی کہا کرتے ہیں. جہنم جاتے ہوئے میں خان یہ تو بھی سر جی. وہ جہاں جو نہیں جانا درہان جہنم کو بھی سر جی کہیں گے. چونکہ عادت ہو گئی سر جی سر جی. ہر کس و ناقص سر جی سر جی. تو سوچے اس بارے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں ایک آیت تلاوت کر کے نا آپ کی سمجھ آگے. یہ بھی سورۃ الحدید کی ہے. 97 ہے یہ سورہ 97 5 اور 7. تو یہاں پر یہ جو آپ کر چکا ہوں آپ نے سنا. تری المؤمنین والمؤمنات، ہر ایک دیکھ رہا ہوگا مومن مومنات کو. یسعی نورہم بین ایدیہم بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. وہ کہہ رہا فوز عظیم. تم دیکھو گے مومنین کو پہچانو گے ان کے آثار سے، ان کی خصوصیات سے، خصائص سے سمجھو کہ یہ مومنین ہیں. ان کے آگے نور ہوگا، دائیں بائیں نور ہوگا. اس انداز سے جا رہے ہوں گے. کچھ اہل معاشر کہہ رہے ہیں شاید انبیاء ہیں. پیغام کو یہ انبیاء نہیں مومنین ہیں. انہیں بشارت کون دے رہا؟ خدا. بشراکم، تم مبارک ہو، تبریک ہو تمہیں، تم خوشحال رہو. وہ جنت و باغات جن میں نہریں چل رہی ہیں جاری ہیں، اس وقت تم ہمیشہ رہو گے. یہ نہیں کہ کبھی کوئی ناراض ہوا تو نکال دے کسی کو اندر کر دیا. اس وقت کیا نہیں ہے. بوٹ پالش جانتا تو اندر ڈلا لیا، دوسرے کو نکال دیا. یہاں پر وہ نہیں ہے. وہاں عمل پر ہے، عمل خیر ہے جس میں بھی ہو وہاں ہوگا. ذالک فوز عظیم ہے. اس کے بعد آیت جمعہ کو سنا رہا ہوں. یوم یقول المنافقون والمنافقات. وہ قرآن ہے. ہاں اور سنیں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں. ایک تھے یہاں دنیا سے جا چکے ہیں، ملاؤں کی باتیں کہتا تھی. پیغمبر اسلام کی باتوں تھی، ملاؤں کی باتیں. بھائی یہ مائن تو وحی یوحیٰ ہے. یہ ایسا نہیں کہا کر توہین ہوتی ہے. شاید بھی آپ کا بھی شاید یقین ہو، لیکن اب قرآن تو ہے. انکار کرو تو اسلام سے نکل جاؤ گے. تمہارے ہاتھ سے کھانا ہی حرام ہو جائے گا. نہیں قرآن پاؤ گے تو ہر سلب ہو جائے گی. قرآن کے انکار سے مسلمان نہیں رہتا. مسلمان پاک ہوتا ہے غیر نجس سے. یوم یقول المنافقون والمنافقات. اس دن یوم حشر
میدان حشر میں یہ حساب کتاب ہوگا تو منافق مرد اور منافق خواتین کہہ رہے ہوں گے کن سے؟ للذین آمنوا، ان سے جو صاحبان ایمان ہیں، انظرونا، ذرا ہماری طرف شفقت سے نظر رکھو، ہمیں دیکھتے رہو۔ کیوں؟ نقتبس من نورکم، قرآن ہے، شاید تمہارے نور سے کوئی ذرات کما سکے۔ قیل، کہا جائے گا ارجعوا الی وراءکم، پیچھے چلے جاؤ، وہاں شاید مل جا سکتے وہاں سے، یہاں ملتا نہیں ہے۔ فضرب بینہم بسور، ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، باب، اس کا دروازہ ہوگا، ظاہرہ رحمہ، ظاہر رحمت ہے، نہ باطن رحمہ، باطن رحمت ہے، جو ان کی طرف جانب ہے وہ ظاہر عذاب، وہ دروازے بھی جو ان کی طرف رخ ہے اس میں عذاب ہے، جو ان کے لیے اس میں رحمت ہے۔ دیوار کھڑی ہوگی، دروازہ ہوگا، تم ان سے ہم کلام نہیں ہو سکتے ہو۔ دوسری آیت میں بھی ہے، ہم تازیم ایھا المجرمون، اے قانون شکن کرنے والوں، قانون توڑنے والوں، تم الگ ہو جاؤ، میرے نیک صالح بندوں کے ساتھ مل کر نہ رہو، تم اس قابل نہیں ہو، تم نجس ہو، پاک ہے۔ ان کو الگ ہونا پڑے گا بھائی، دل میں خیال آئے گا غفور رحیم غفور رحیم، پاکستان میں ہم ایسے کرتے ہیں، معاف کر دے معاف کر دے، بخش دے بخش دے، لیکن زبان پر مہر ہوگی، دل کے خیالات ہوں گے، آواز آئے گی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا میں نے تم میں عالم الست و عالم ارواح میں تم سے عہد پیمان نہیں لیا تھا؟ میری بندگی کے خط پر رہا کرو، شیطان کے بغلان میں نہ جایا کرو، جا چکے نا، برداشت کرو۔ اب محترم سامعین، ایمان والوں کی بات ہے، اسی پر بات گفتگو ختم کروں آج۔ درود بھیجو آل محمد۔ آپ مانے یا نہ مانے، ایمان کی حقیقت شناس بعض رسول مولا امیر المومنین سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے، کیوں؟ کل ایمان ہے، کل ایمان ہی ایمان کی شناخت رکھتا ہے، کل ایمان ہی ایمان کی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے۔ اگر وہ تعریف کر دے ایمان کسے کہتے ہیں، پھر بھی نہیں مانو گے، مانو گے، بولو۔ سئل عن امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، آپ سے سوال ہوا، آپ خندق ہونے نہیں پڑھ رہے تھے، انسان سازی کے کلمات بتا رہے تھے، اس میں تمہارا خیر، اس میں تمہارا شر ہے۔ اس وقت ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا مولا ذرا ایمان بتا دے، ایمان جس کا نام ایمان ہے وہ مسمى، وہ حقیقت، ماہیت بتا دے، کون سی شے جس کا نام ایمان ہے نا؟ ایمان کوئی شے ویسے نام ہے اس کا، کوئی اسم بغیر مسمى نہیں ہو سکتا، ہاں کوئی اسم بغیر مسمى کے نہیں ہو سکتا، نام ہے تو اس کا مسمى ہوگا، مسمى اس کی حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا الایمان والاربعۃ دعائم، آپ کو یاد ہے؟ چار بتا چکا ہوں، الصبر، اس کی چار شاخیں بتا چکا ہوں، شوق ہوگا، شفق ہوگا، زہد ہوگا، ترقب ہوگا، بتا چکا ہوں، خیاد ہو یا نہ ہو آپ کی مرضی۔ آج بتانا ہے یقین، پھر بتانا ہے عدل، پھر بتانا ہے جہاد، یہ سب مل جاتے ہیں ایمان بنتا۔ درود بھیجو آل محمد۔ دیکھو نا، کس سے شوق ہونا چاہیے بتا چکا ہوں، کس سے خوف ہونا چاہیے بتا چکا ہوں، زہد بتا چکا ہوں، ترقب بتا چکا ہوں،
ان سب چار شاخوں کے مل جانے کا نام صبر ہے، وہ بتا چکا۔ تقریباً یہ ہم میں نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہم میں۔ اب آپ یقین ہے کہ نہیں، اب دیکھ لیں۔ اس کے بھی چار ہیں، الیقین والاربعۃ شعب، جس کے بھی چار شعبے شاخیں ہیں، سب مل جاتی ہیں تو یقین ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک جز بھی منتفی ہو جائیں پھر کل منتفی ہو جاتا ہے۔ انتفاع جز مستلزم انتفاع کل ہم کہا کرتے ہیں۔ انتفاع جز مستلزم ہے انتفاع کل، جز کا منتفی ہو جانا لازمہ اس کا یہی کہ کل منتفی ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تفسیرۃ الفتنہ عربی میں تفسیرۃ الفتنہ، فتنہ وہ نہیں ہے، فتنہ فات تو ہی ساتھ بتا دوں گا آپ کو۔ تعاول الحکمہ، تعاول الحکمہ کتنے ہوئے؟ موعظۃ الابرہ، بس دس ہونا، کتنے ہوئے؟ تین۔ سنت الاولین، چار۔ آپ کان کھول کر گریبان بھی وسیع کر کے محبت اور شفقت سے سن لیا کریں۔ جو محنت سے آپ کی پیش کر رہا ہوں اس کی قدر کریں، الٹا ناراض ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ہم پاکستانی ہم میں نہیں ناراض ہو جاتے، میں نے تو نہیں اٹھایا، ہم نے خود حاصل نہیں کیا، تو ناراض کس سے ہونا ہے؟ یہ شکریہ جو ہونا چاہیے کہ یہ شخص محنت کر کے ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں بتائی ہوتے شاید بتانے والی یہاں نہیں تھا، نہیں تھا کہہ رہا۔ توجہ ہے، یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، صرف میں اپنے مولا کے اس کرم کے لطف و کرم پر جرأت مندانہ ہو کر کہہ رہا ہوں۔ اب اردو میں بتاؤں آپ کو، روشن فکر، روشن نگاہی، پہلا حصہ کیا ہے؟ بول بھائی، یہ ہے تفسیر الفتنہ۔ فتیر کہتے ہیں، فتیر سے فتنہ، فتیر کسے کہتے ہیں؟ دہین۔ کیا ہے؟ روشن نگاہی، روشن فکری۔ تعاول حکمہ، حکمت تک رسائی، حقیقت تک رسائی، کتنے ہوئے؟ دو۔ موعظۃ الابرہ، عبرتوں سے عبرت اندوز ہو جانا، گزشتہ انبیاء کا حالات سے عبرت اندوز ہو جانا، کتنے ہوئے؟ تین۔ اولی کی سنت میں ساتھ رہا ہو، کتنے ہوئے؟ اب آگے امیر المومنین فرماتے ہیں، من تبصر فی الفتنہ، جس نے آگاہی و شناخت حاصل کرے گا، جو دانش و آگاہی حاصل کرے گا، ہمیں نہیں، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہاں ہم تو گئی منڈیوں میں جا کے وہ فروخت کر روٹی کھانے والے ہیں، کہ ان کے لیے ہے جو دانش و آگاہی حاصل کرنے کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، زندگیاں گزارتے ہیں، شہید اول شہید ثانی جیسے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، جب وہ جو بھی من تبصر فی الفتنہ، جو بھی دانش و آگاہی حاصل کرے گا، تبین لہ الحکمہ، علم و عمل کی راہیں کھل جائیں گی۔ نہیں ہوں گی؟ بول بھائی، جب دانش و آگاہی حاصل کر چکا ہو، کیا علم و عمل کی راہیں کھل نہیں جائیں گی؟ کوئی مبہم رہے گی؟ علم و عمل کی راہیں کیا ہوں گی؟ آشکار ہوں گی۔ من تبین لہ الحکمہ، جس کے لیے علم و عمل آشکار ہو جائیں، علم و عمل آشکار ہو جائیں، عارف العبرہ، عبرتوں سے مانوس ہوتا ہے، عبرتوں سے مانوس ہوتا ہے۔ من عرف العبرت، جو عبرت سے مانوس ہو، وہ گزشتگان کے ساتھ کوئی ساتھ ہی رہا ہوگا، وہ سنت اولین و آخرین ان کے ساتھ ہی رہا ہوگا۔ جب اس مقام پہنچے تو کہ یوسف کے کنویں میں ساتھ رہا،
یوسف کے ساتھ وہ میں رہا. یوسف کیا کہتے رہا, کیا پیغام ملتا رہا, سنتا رہا ہوگا. اور بازار فروشگان غلام میں بکتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا. کیا کہہ رہا ہوں بھائی, بولو کیا کہہ رہا ہوں؟ جو آ کر بک کر غلام ہو کر جو بکا تھا نا, کیا اس ایک نبی پر بکتے ہوئے دل شکنی نہیں ہوئی؟ دیکھ رہا ہوگا کس طرح کو اٹھا کر قیمتیں لگا لگا کر فروخت ہو رہا تھا, ساتھ رہا ہوگا. پھر عاشقان وقت نے ایمان کے پھول کو گل کرنے کی کوشش کی تو ٹھکرا کر قید خانوں میں, جیل میں جانا بھی ساتھ رہے گا. ہاں, ایسا نہیں ہے. زلیخا جیسے خاتون کو ٹھکرا دینا پاکستانیوں کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر قید خانے میں سب کو تربیت دے کر سب کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر دینا, ساتھ رہا ہوگا. پھر خواب کے تعبیر بتانے میں سب پر فوقیت حاصل کی ہو, وہ دیکھ رہا ہوگا. کہ انہوں نے گائے, دو قسم کی گائیں دیکھی اور ہرے بھرے خوشے دیکھیں, کچھ خوش دیکھیں, انہیں بتا دیا ہنومان روا کو. وہ سب ہے جس سے ان کو وزارت تجارت ان کو آہستہ آہستہ وقت آیا شہنشاہ مصر قرار پائی. اسے یقین ہوگا کوئی ہے خدا, یقین ہوگا, اب تذبذب نہیں ہوگا. کنویں سے اٹھا کر بازار فروخت میں بک جانا, پھر وہاں جیل میں جانا, وہاں کی تربیت ان کو دینا, تعبیر کا بتا دینا, شہنشاہ کو ہو جانا, یہ سب کار الہی ہے. ایسے یوں نہیں ہوتا. یوں ہی گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا کر خوشی مار کر سر جی کہنے سے بڑا نہیں ہوتا, یا جیب میں $10,000 ہونے سے بڑا نہیں ہوتا. خرابہ بھی ہو تو بھی آپ کی جوتی کی میل ہے. یوسف کی جوتی کی میل ہے. اگر پوری دنیا, پورا پاکستان یوسف کی جوتی کی میل ہے. ہاں, ایسے ہی یوسف نہیں ہوا. نبی سے کہا میرے حبیب اخص کا احسن قصص, میں آپ کو بہترین قصہ سنا دوں گا. جن کی زندگی کے حالات احسن قصص قرار پا چکے ہوں, وہ نبی جس کا نام یوسف ہے. بھائی زن ماری کچھ بات نہیں آ رہی ہے, چپ کیوں رہتے ہو, درود نہیں آتا. چپ رہ کر ایمان پاؤ گے. تازہ تازہ سر اٹھا کر سن لیا کریں. یہ عزم کر لوگ ہم نے مومن ہو کر دنیا میں رہنا, نام کے مومن نہیں, مومن نما ہو کر نہیں, حقیقی ایمان لا کر زندگی گزار کر پروردگار کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے. عزم کرو آج سے. وہ سب سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ درود بھیجو آل محمد. اور جناب ابراہیم ساتھ رہا ہوگا. سنت ابراہیم ہے نا, انہیں مختصر کر وقت نہیں ہے بھائی. ایسی آگ نمرود نے لگائی, فضا میں طیور گزر نہیں سکتے تھے. بھاپ گرمی کی تمازت اتنی اٹھتی تھی, کوئی پرندہ اوپر سے پرواز نہیں کر پا رہا ہوتا تھا. بھائی ایسا نہیں سنا آپ نے؟ جب انجینئر سے کو اٹھا کر پھینکا گیا ہے, ہاں ایسا بھی ہونا. دیکھو نا, اوپر جا رہے تھے, ابھی اوپر ہی جا رہے تھے. کون؟ خلیل الرحمن. ابراہیم نے کہا خلیل الرحمن اوپر جا رہے تھے. جبریل امین نے کہا لک من حاجہ, دسو کوئی حاجت ہے تجھے؟ کہا حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں, تم ملک ہو, میں خلیل اللہ. بڑے چھوٹے سے سر جی نہیں کہتا, وہ پاکستانیوں کہا ہے, میں پاکستانی نہیں ہوں. درود بھیجو آل محمد. یہ شیوہ پاکستانی ہے. جاؤ, میں پاکستانی نہیں, میں خلیل اللہ ہوں. تم ملک ہو, تم مجھ کا نجات دے گو. جس زندگی کے لیے میں جا رہا ہوں خود دیکھ رہا ہوں.
بولو بھائی، وہ دیکھ رہا تھا ابھی اترے نہیں، کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوا؟ گلزار یہ خود بخود ہو گیا، یعنی ذاتی اثر کا سلب ہو جانا، ذاتی اثر کا سلب ہو جانا یہ تمہارے انسانوں کے بس میں نہیں، یہ خدا کے ہاتھ میں۔ تمازت ذاتی اثر ہوئے، پانی کی تحریر ذاتی اثر ہے، آگ کی ذاتی اثر احراق ہے، گرمی ہے، لیکن اس ذاتی اثر کو اٹھا کر گلزار بنا دینا اپنے خیر کے لیے، بتا دی ہم ہر ایک کے لیے ننجی المومنین، سب کچھ ادھر نجات دیتے رہیں گے۔ ادھر ادھر ترلے مار مار کر اپنے کو دلیل نہ کرو، جب بھی ذہن ہو جائے تو دعا خلوت میں نماز تہجد پڑھ کر مانگو، وہ دیتے رہے گا۔ یہ اصول بناؤ پاکستانیوں، کوئی خدا بھی ہے۔ ایک شخص اس سے پوچھ رہا تھا ملک باس کہاں سے آیا؟ تم نے دیا، کہو اس کو کہہ دو تم نے دیا، بھئی ہے کوئی ہے جو دے رہا ہے، اس سے پوچھو کیوں دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ہے مجھ سے بتاؤ، آپ سب سے آج ایک پیسے لیا میں نے کسی سے؟ بھائی آ رہا ہوگا نا، وہ ذات خدا بندی ہے۔ درود جوان محمد۔ یقین پیدا کر لیا کرو، تو یہ ہے یقین۔ اسی طرح نوح کے ساتھ رہا ہے، جب ان کے اولین کی سنت میں ساتھ رہا ہو تو پھر ان کو پروردگار کی ذات پر یقین مستحکم متقن پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں تک واضح میں آ رہی ہے؟ اب عادل ہے، عادل کے معنی کہتے ہیں یہ عدل کر دیں گے، عادل آپ کا دیا عدل کریں گے۔ رات کو کسی کہاں بک جاتے ہیں، دن کسی ہاتھ بک جاتے ہیں۔ پاکستان کا دلیا گھنٹے گھنٹے میں بکا کرتے ہیں۔ عادل ایسے ہوتے ہیں۔ عادلیہ کی شرط یہ ہے، 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ امیر المومنین ہمیں بس سمجھا دیا، سلام اللہ علیہ۔ 4 چیزیں ہوں تو شخص عادل ہو سکتا، اگر 4 میں سے ایک بھی نہ ہو پھر بھی عادل نہیں ہو سکتا۔ اب جب وہ چیزیں جانتے ہیں تو عادل کہاں سے ہوگا بھائی؟ سیکھو، عادل بنو، سیکھو یقین پیدا کرو، سیکھو صبر پیدا کر لو، اس طرح آہستہ آہستہ مومن بن جاؤ گے۔ یاد ایک ذہن میں آ رہی بات؟ اچھا، غائص الفکر، 4 شاخوں میں سے غائص الفکر کس کے؟ عدل، عدل کے غائص الفکر، یعنی ہر شے کی تہ تک پہنچنے والی فکر، ہر شے کی تہ تک غوث کہتے ہیں، غوث کسے کہتے ہیں؟ غوث، غواصی، دریا کے گہرائی میں جا کر لال جہو نہیں لیتے، ایسی فکر رکھتا ہوں، یعنی ہر شے کی تہ تک پہنچنے والی فکر رکھتا ہوں۔ ایسے شخص طارق قادری کے ادارے میں جا کر قتل کروائی گا، بولو نا، ایسے پر ایمان رکھتے ہو؟ ایسے پر ایمان جو لوگوں کو قتل کروا کر خواتین کو پر گولی چلوائی ہیں، ایسے پر ایمان رکھو گے؟ پاکستانی کر رکھیں گے، پلیٹ میں کہہ کے چاول کھلا دے تو ہم رکھیں گے ایمان؟ پاکستانی کو دور نہیں ہے۔ ایسے فکر رکھنے کے لیے کتاب تفسیر ممکن نہیں، وقت ختم ہو رہا، فکر ہو، غور العلم، علم کی گہرائیوں سے آشنا ہو۔ کیا؟ علم کی گہرائیوں سے آشنا ہو۔ گہرائی کسے کہتے ہیں؟ واجب نہ ہو بیچارہ، کیا دیر ہوگا، کیا دیر ہوگا، ہاں کیا ہوگا؟ غور العلم، علم کی گہرائیوں سے آشنا ہو، اور رساخت الحلم، اس کی عقل پختہ ہو، مضبوط ہو، مستحکم ہو۔ کون؟ عقل۔ ذات الفیصلہ، جو بھی کہتا ہے اس میں کمال و جمال ہو۔ اس لیے جب ہر شے کی حقیقت رسائی ہے تو بس 2 ہی ہے، یا اس میں حسن ہے یا اس میں قوت ہے، تیسری بات بولو بھائی نہیں ہے۔ حسن سے آشنا ہے
اور قووں سے بھی آشنا ہے، گہرائی تک ہے، تو لہذا حسن کو اختیار کرتے ہوئے قووں کو چھوڑتے جائے گا تو اس کے قول میں کیا ہے؟ اور عقل پختہ ہے، وہ رشوتوں میں بک نہیں سکتا. پھر ہر قول کیا ہوگا؟ حسن و جمال کا ہوگا، ہر فیصلہ حسن و جمال کا ہوگا. عاش فی الناس سعیدہ، لوگوں میں نیک نام ہو کے زندگی کر رہا ہوگا، قاتل ہو کر نہیں. اسے کہتے ہیں عادل. کوئی آپ کے پسند میں کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو. وہ مقابلہ کرتے ایران سے، ایران کے ان سے وہ ہنستے ہیں بیچارے، ان کو اپنے پیشاب استبرا نہیں آتا، ہمارے ساتھ برابری پا جاتے ہیں. اپنی استبرا نہیں جانتے ہیں، پیشاب کو قطرات کو ختم کرنے کی جو استبرا کی جاتی ہے وہ نہیں جانتے ہیں. ہم ایرانیوں کی طرح نہیں، ہم ان کو منوائیں گے، میں منواؤں گا. کہتے اس نے کہا تھا میں منواؤں گا، کہتے تم خود بولو. وہ کہ بوٹ پالش کرنے والوں مجھ سے تم منواؤ گے. وہ حقیقت شناس ہے، وہ اپنے حقیقتوں سے ہٹ نہیں سکتے. جہاں پر مولا کائنات کا قول ہے، جہاں مولا اور حسن حسین کے کارنامے موجود ہیں، وہ لوگ تم سے سیکھیں گے. کبھی ہو ہی نہیں سکتا. باہر کے بھی یہ ہے عادل. اس کے بعد جہاد ہے. کیا ٹائم ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو اگل ہے، بولو. پروردگار میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، یہ چھوڑا رہے ہیں تو گواہ رہنا، کیونکہ تھک جاتے ہیں. میں ضعیف ناتوان تھکتا نہیں ہوں تیری راہ میں. عشق و ولولہ سے بول رہا ہوں، خالق دیکھ رہے ہو نا، یہ تھک گئے ہیں. پروردگار حاکم محمد و آل محمد سب کو ان صفات کمال میں فائز ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا کائنات میں بہترین بندے قرار پا کر ان کی راہ میں اور ان کے بارگاہ میں جانے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حی کریم غافر الذنب قابل الغفور فجائب الجناس رحمۃ المسلم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. علی قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی وحبیبہ تعلیما لکم تشریفا صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبدك ورسولك صلاة لا يقبل حصاها غيرك. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسول الدين تجبته وإلم وجعلته حاجة من شهد من خلقك والدليل على من بعث رسالتك صلاة لا يقبل حصاها غيرك. اللهم صل على فاطمة بنت النبي وزوجته ولي أم سبتين الحسن والحسين الطاهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة اليمين صلاة لا يقبل حصاها غيرك. المسيح الحسن والحسين سبت النبي سيدي في الجنة. سعد بن الحسين القائم سعد محمد بن علي باقر من النبيين سعد جعفر بن صادق سعد موسى بن جعفر الكاظم سعد بن موسى الرضا سعد محمد بن علي القائم سعد علي بن محمد ولي دينك سعد حسن بن علي الأمير العسكري صلوات كلهم أجمعين. اللهم صل حجتك وليك القائم خلق صراطا تامة نامية باقية تعجب بها فرجا إنا نتقرب إليك بحبهم الأتيم فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.